بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جہل اور ابو لہب کون تھے؟ کیا ابو جہل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے؟ ایک بڑی غلط فہمی کا خاتمہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں آج بھی موجود ہے۔ کیا ابو جہل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے؟ اور ابو جہل اور ابو لہب آخر کون تھے؟ اور اسلام میں ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے لیے عبرت، سبق اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ایک ایسا سبق ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ ابو جہل کون تھا؟ ناظرین، ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا۔ وہ قریش کے مشہور قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اسلام سے پہلے لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، یعنی فیصلے کرنے والا دانا شخص۔ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کی، حق کو جان بوجھ کر جھٹلایا، غرور، ضد اور تکبر میں ڈوبا رہا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کا لقب دیا۔ کیا ابو جہل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے؟ بالکل نہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار نہیں تھا، نہ چچا نہ خاندان بنو ہاشم سے۔ وہ صرف قریش کا ایک سردار تھا، لیکن دشمنی میں وہ تمام حدیں پار کر گیا۔ ابو جہل کی دشمنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دیتا، صحابہ کرام علیہم رضوان پر ظلم کرواتا، اسلام کو مٹانے کے منصوبے بناتا، غزوہ بدر میں کافروں کا سردار بنا۔ اور انجام کیا ہوا؟ غزوہ بدر میں ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ایک وہ شخص جو خود کو عقل مند کہتا تھا، تاریخ میں سب سے بڑا جاہل کہلایا۔ ابو لہب کون تھا؟ اب آئیے ابو لہب کی طرف۔ اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب، رشتہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا، قبیلہ بنو ہاشم، یعنی یہی وہ شخص تھا جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس، ابو لہب کی دشمنی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے سب کے سامنے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ تبت یدا ابی لہب و تب۔ قرآن میں کسی چچا کا نام لے کر مذمت، یہ ابو جہل کا انجام ہے۔ ابو لہب کی بیوی، اس کی بیوی کانٹوں والی لکڑیاں راستے میں ڈالتی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ حمالۃ الحطب۔ ابو جہل رشتے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ ابو جہل عمر بن حشام اور ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد کزن تھے۔ دونوں مکہ کے سردار اور اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ابو جہل قبیلہ بنی مخزوم سے، جبکہ ابو لہب بنو ہاشم سے تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابو لہب حقیقی چچا تھا، جس کے بارے میں سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ دونوں کو ان کے شدید بغض اور عداوت کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ابو جہل عمر بن حشام، اصل نام عمر بن حشام،
کنیت ابو الحکم تھی۔ رشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی نہیں تھا بلکہ چچا بھی نہیں تھا، وہ قریش کے قبیلہ بنی مخزوم سے تھا، جبکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی ہاشم سے تھے۔ شخصیت اسلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور ظالم سردار، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ستایا۔ لقب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ابو جہل کا لقب دیا تھا۔ ابو لہب عبد العزیٰ، اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب، رشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن اور کافر رہا۔ قرآن مجید میں سورۃ اللہب میں اس کا ذکر ہے اور جہنمی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ لقب چہرے کی چمک کی وجہ سے ابو لہب آگ کا باپ کہلایا، کیونکہ وہ جہنم کی آگ کا مستحق تھا۔ یہ دونوں شخصیات اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کے لیے شدید مشکلات کا سبب بنی، خاص طور پر بدر کے معرکے میں ان کا کردار نمایاں تھا، اور دونوں اسلام کے شدید مخالفین میں سے تھے۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا اور کنیت ابو الحکم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کا لقب دیا تھا۔ عوام میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابو جہل کی قرابت داری کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ ابو جہل حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ابو جہل نہ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا اور نہ ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا تھا، بلکہ قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو جہل کے لقب کے متعلق فتح الباری اور التوشیع شرح الجامع الصغیر للسیوطی میں ہے کہ واللفظ للأول ابی الحکم ہی کنیت ابی جہل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی لقبہ بابی جہل۔ ابو جہل کی کنیت ابو الحکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کا لقب دیا ہے۔ فتح الباری جلد 7 صفحہ 283، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنی ہاشم سے ہونے کے متعلق سنن ترمذی، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن کبریٰ، شعب الایمان، جامع الاصول وغیرہ کتب حدیث میں ہے واللفظ للاول۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم و اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ بے شک رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب سے نوازا اور پسند فرمایا۔ سنن ترمذی کتاب المناقب جلد 5 صفحہ نمبر 583، مطبوعہ مصر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب کے بارے میں امام ابو الحسن علی بن ابو الکرم ابن الاثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ اسد الغابہ جلد 1 صفحہ 20، مطبوعہ دار الفکر بیروت۔ ابو جہل کے قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھنے کے متعلق البدایہ والنہایہ اور السیرۃ النبویہ میں ہے کہ واللفظ للآخر من بنی مخزوم بن یقطع بن مرہ۔ ابو جہل بن ہشام اور اس کا اسمہ عمرو بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم، یعنی قبیلہ مخزوم بن یقطع بن مرہ میں سے ابو جہل بن ہشام بھی ہے، اور اس کا نام عمرو بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم ہے۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد 1 صفحہ 710، مطبوعہ مصر۔ یہاں 2 کردار سامنے آتے ہیں، ایک چچا تھا مگر دشمن نکلا، ایک غلام تھا مگر جنتی بن گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نسب کام نہیں آتا، ایمان کام آتا ہے۔ ابو جہل سردار ہو کر ذلیل ہوا، ابو لہب چچا ہو کر لعنتی ہوا، اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام ہو کر بلند ہوا۔ آج کے مسلمانوں کے لیے سبق: اسلام رشتوں کا نہیں، ایمان کا دین ہے۔ حق جان کر انکار کرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ غرور انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے، ضد انسان کو ابو لہب بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ابو جہل کی ضد سے بچائے، ابو لہب کی دشمنی سے بچائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان جیسا ایمان عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجیے، شیئر ضرور کیجیے ثواب کی نیت سے، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔